إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج 12 مارچ 2021 کو یہاں اس گاؤں میں محبوب نگر کے اس مسجد میں خطبہ جمعہ کا موقع پہلی بار ملا ہے. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ آج جس عنوان پر میں خطبہ کے لیے ٹھہرا ہوں وہ عنوان اللہ کے قرآن سے تعلق رکھنے والا عنوان ہے قرآن کی عظمت کا دفاع. قرآن کی عظمت کا دفاع. کل 11 مارچ 2021 کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں شیعہ وقف بورڈ چیئرمین وسیم رضوی نے قرآن کی 26 آیتوں کے خلاف ایک پیٹیشن داخل کیا ہے اور کل اس کا ویڈیو میں وہ بول رہا تھا میڈیا والوں سے کہ قرآن میں 26 ایسی آیتیں ہیں جس سے ٹیررزم کو آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایڈوکیٹ کھڑا ہوا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آیتوں کے بارے میں بولا جا رہا ہے 26 آیتیں اس سے ٹیررسٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے، ہندوستان کے خلاف پراکسی وار کرنے کی بات ہے، لہٰذا ہمیں سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم جو ہے اس کو چیلنج کریں.
کورٹ سپریم کورٹ آف انڈیا میں، تو یہ پٹیشن داخل کیا گیا ایسا بولے۔ وسیم رضوی جو ہے نا وہ رافضی ہے اور وہ سنی مسلمانوں کا دشمن ہے، جیسا کہ سیریا میں بشار الاسد اپنے آپ کو سنی بولنے والوں کو قتل کیا، بہت لاکھوں سنی مسلمانوں کا قتل کیا۔ تو سنی مسلمانوں کا دشمن وسیم رضوی، اسلام کا دشمن وسیم رضوی رافضی ہے وہ، اس نے یہ جھوٹا پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کیا کہ 26 آیتیں ایسی ہے قرآن میں جس سے ٹیررزم کو بڑھاوا ملتا ہے، ٹیررسٹ پیدا ہوتے ہیں وہ 26 آیتوں کو پڑھنے کی وجہ سے، ٹیررسٹ دنیا میں جو پھیل رہے ہیں یہ ان آیتوں کی وجہ سے، بلکہ اس نے کہا اس جھوٹے جاہل نے۔ تو اس لیے اس کے رد میں آج حیدرآباد میں اور کئی سٹیٹس میں امید ہے مجھے کہ قرآن کی عظمت کے دفاع پر خطیب حضرات خطبہ دینے والے ہیں، تو میں بھی آج اسی عنوان پر آپ کے سامنے قرآن کی عظمت بیان کروں گا، اور دفاع کرنا ہے ہمیں اس رافضی کے خلاف۔ کس کا دفاع کرنا ہے؟ قرآن کا دفاع، صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا دفاع، سمجھ رہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع ہمیں کرنا ہے، ٹھیک؟ تو آج آپ کے سامنے قرآن کی عظمت کا دفاع، اس کے لیے آیتیں میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ سورہ محمد نام کا سورہ ہے قرآن مجید میں، سورہ نمبر 47، اس کی آیت نمبر 7، 8، 9، 3 آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا۔ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ایسا اللہ نے کہا۔ تو ہم اللہ کے غلام، اللہ کی مدد کیسے کرنا؟ تو اللہ کے دین کی مدد کرنے سے مراد اللہ کی مدد کرنا ہوا، اللہ کے قرآن کا دفاع کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنے کی بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا دفاع کرنا یہ اللہ کے دین کی مدد کرنے کے بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے عظمت کے بارے میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو صحابہ کی عظمت، صحابہ کی عزت کے لیے دفاع، صحابہ کے دفاع میں کھڑے ہونا، یہ اللہ کے دین کی مدد کرنا ہوا، اللہ کی مدد کرنا ہوا، ٹھیک؟ تو اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم۔ 8، 9 یہ 2 آیتیں سورہ محمد کی، ترجمہ سنیے۔ اور جو کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور وہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، یہ اس لیے کہ اللہ نے جو چیز نازل فرمائی انہوں نے اس کو ناپسند کیا تو اللہ نے بھی ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اللہ کے بندو، یہاں پر وسیم رضوی رافضی کے خلاف میرا آج کا اس خطبے میں یہ 3 آیتیں جو میں پڑھا، اللہ نے جو نازل کیا، اللہ کی نازل کردہ کو اس نے ناپسند کیا۔ قرآن اللہ نے نازل کیا تو قرآن کے خلاف اس نے جو ہے بکواس بکا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا میں، جو پٹیشن داخل کیا اور میڈیا میں جو بول رہا ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں سے ٹیررزم پھیلتا ہے، جھوٹا ہے وہ۔ قرآن میں ایسی ایک بھی آیت نہیں ہے جس سے ٹیررزم پھیلتا ہو، جی نہیں۔ قرآن میں صرف امن اور سلامتی ہی کی تعلیم ہے، قرآن میں صرف امن اور سلامتی ہی ملے گی، ٹیررزم کی ایک بھی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ لیکن جھوٹا رافضی، اسلام دشمن رافضی، صحابہ کا دشمن رافضی یہ جھوٹ بول گیا۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور رافضیوں کے خلاف ہم کو متحد ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کی سچائی، حقانیت، امن اور سلامتی لوگوں میں عام کرنا ہے کہ اسلام سلامتی والا مذہب ہے، قرآن سلامتی کی تعلیمات عام کرتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ دیکھیے اللہ کے بندو، اس نے اس کے ویڈیو میں کہا، وسیم رضوی نے کل کے ویڈیو میں کہا کہ ہم قرآن کی دوسری تعلیمات کو مانتے ہیں، تو اس کی اس بات کے لیے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ،
کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص یہ کام کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ دنیاوی زندگی میں ذلیل و خوار ہوگا اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ وسیم رضوی کو اللہ دنیا میں ذلیل و خوار کرے گا کیونکہ اس نے اللہ کے قرآن کے خلاف بولا ہے، اور اللہ اس کو سخت ترین عذاب میں ڈھکیل دے گا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 سے معلوم ہو رہا، کیونکہ ایسی شیطانی حرکت ہے یہ، قرآن کے خلاف بولنا، قرآن میں ٹیررزم کی آیتیں ہیں بولنا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اللہ اپنے کلام سے کبھی بھی لوگوں کو فساد نہیں سکھاتا، دہشت گردی نہیں سکھاتا، اللہ آتنکواد نہیں سکھاتا، اللہ ٹیررزم نہیں سکھاتا، لیکن اللہ کے خلاف بولنے والے جو دشمنان اسلام کفار ہے، اور یہ وسیم رضوی رافضی، اس نے جو بولا اس کے خلاف یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 85 آپ کو سنایا کہ اس کی سزا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ اس کو ذلیل و خوار کرے گا اور قیامت کے دن اللہ اس کو بہت زیادہ سخت ترین عذاب میں ڈھکیل دے گا۔ اللہ کے بندو، اگر آج ہم اپنے ایمان کو مضبوط نہیں کریں گے، آج ہم اس فتنے باز کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے اور قرآن کی عظمت بیان کرنا چھوڑ دیں گے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا؟ ہمارے خلاف پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کو کیا بولنے والے ہیں، وہ بھی بات اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ترجمہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے قیامت کے دن، اے میرے رب، بے شک میری قوم جن کی ہدایت کے لیے تو نے مجھے مبعوث کیا تھا، انہوں نے اس قرآن کو اعراض کرتے ہوئے متروک بنا دیا، پیچھے ڈال دیا، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ وہ اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، اس کے احکام کو قبول کرتے اور اس کی پیروی کرتے، لیکن ایسا نہیں کیے۔ تو قرآن نہیں پڑھیں گے تو، قرآن نہیں سمجھیں گے تو، قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول ہمارے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے دن اللہ کے پاس۔ تو اللہ کے رسول جس کے خلاف بولنے والے قیامت کے دن ویسے بننا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بننا ہے، وہ ڈیسائیڈ ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ ابھی کیا کرنا ہے کہ ہم کو قرآن چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے نہیں رکھنا ہے، قرآن کو اٹھانا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تلاوت حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، علماء حق سے ترجمہ تفسیر قرآن کی سیکھنا سمجھنا ہے، اور قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن کیسا عقیدہ بناؤ بولتا ہے، قرآن کیسے اعمال کرنا سکھاتا ہے، وہ کریں گے تو قرآن ہمارے لیے گواہ بنے گا، قرآن ہمارے لیے گواہی دے گا۔ میں حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 223 ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو اب آپ کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہو؟ ابھی ڈیسائیڈ کر لو، ابھی آپ لوگ فیصلہ کر لو کہ قرآن آپ کے لیے گواہی دینا، قرآن آپ کی شفاعت کرنا، یا پھر قرآن آپ کے خلاف گواہی دینا کہ یہ مجھے چھوڑے ہوئے تھے، نہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، نہ قرآن کا ترجمہ تفسیر سمجھتے تھے، نہ قرآن کے مطابق ایمان و عمل بنائے ہوئے تھے، قرآن کو چھوڑ رکھے تھے۔ ایسا سننا ہے قرآن سے قیامت والے دن، یا پھر ہمارے تائید میں قرآن ہماری شفاعت کے لیے گواہی دینا؟ کیا کرنا ہے وہ آپ کی مرضی ہے۔ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح الجامع نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر 2434 ہے، اور السلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 2019 ہے، اور اس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیے، اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں جلد 1 صفحہ نمبر 333 پر نقل کیے، حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار۔ ترجمہ، قیامت کے دن قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، جھگڑا کرے گا اور اس کی بات مان لی جائے گی۔ تو جس نے دنیاوی زندگی میں قرآن کو اپنا پیشوا بنایا، اسے قیامت کے دن قرآن جنت میں لے جائے گا،
اور جس نے قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے رکھ دیا، یعنی قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو قرآن اس کو جہنم میں پہنچائے گا۔ تو اب ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے کہ ہم قرآن کے تعلیمات کے مطابق اپنا ایمان و عمل بناتے ہیں یا قرآن کو چھوڑ رکھتے ہیں، ڈیسائیڈ ہم کو کرنا ہے۔ اور ان حدیثوں کے مطابق تو میں کہوں کہ آج ہم وسیم رضوی کے خلاف قرآن کی عظمت کا دفاع میں بولیں گے زبان سے، اور ہم قانونی لڑائی بھی لڑیں گے اگر اس سپریم کورٹ میں جا کر اس کے وکیلوں کے اپوزٹ ہمارے وکیل کھڑا کر ہم بولیں گے کہ کوئی ایک بھی آیت قرآن میں ایسی نہیں ہے جس سے ٹیررزم کی تعلیم ملتی ہو، بلکہ قرآن میں پوری امن اور سلامتی کی تعلیمات ہے۔ ہم اپنے ایڈوکیٹ کے ذریعے سے اس کے اپوزٹ جو ہے ایڈوکیٹ کھڑا کر لڑائیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے اس کام کی وجہ سے قیامت کے دن قرآن کہے گا کہ قرآن پر ظالموں نے جھوٹے الزامات لگائے، تو اللہ آپ کے اس بندے نے قرآن کی عظمت کے دفاع میں یہ کھڑا ہوا تھا، یہ بولا تھا، لہٰذا آج میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں، قرآن ہمارے لیے بولے گا انشاءاللہ۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی عظمت کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے۔ اور انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ، ہم کو آزادی ملی ہوئے ہندوستان کے سنویدھان سے کہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں پورے انڈیا میں، کہیں بھی کسی بھی روڈ پر، کسی بھی گلی میں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی گھر میں، کہیں بھی ہم کسی کے پاس جا کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں، ادب اور نرمی اور سلامتی اور امن کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور ہم اس کے لیے آرٹیکل 25 بھی دیکھ رہے ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن کا، رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن، ہم اپنے اسلام دین پر عمل کر سکتے ہیں، اپنے دین اسلام کا پرچار تبلیغ بھی ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ لہذا ہم یہ کام کریں گے ہماری موت تک انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، قرآن میں سے 26 آیتیں نکال دو بولنے کے لیے پیٹیشن ڈالا ہے وسیم رضوی نے، یہ اپیل کیا ہے سپریم کورٹ سے کہ 26 آیتیں ریموو کرو قرآن میں سے، جو دہشت گردی سکھاتی ہے، بول رہا ہے جھوٹا ہے وہ۔ اب اللہ کے قرآن کی آیت سے میں جواب دے رہا ہوں اس ظالم کو۔ رب کیا کہتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ نے کہا۔ تو میں یہ کہوں قرآن کس پر نازل ہوا؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ کل کے اس ویڈیو میں وسیم رضوی نے کہا جاہل نے کہ پرافٹ محمد کے گزر جانے کے بعد پہلے خلیفہ ابو بکر نے، دوسرے خلیفہ عمر نے، تیسرے خلیفہ عثمان نے یہ آیتیں وائلنس کی قرآن میں داخل کرے۔ پرافٹ محمد کے دور میں یہ 26 آیتیں نہیں تھی، وہ 3 خلیفہ نے یہ آیتوں کو داخل کرے، تو واضح ہو گیا کہ انہیں یہ 3 خلیفہ کا دشمن ہے۔ وسیم رضوی جو رافضی ہے وہ 3 پہلے خلیفہ کا دشمن ہے، وہ علی رضی اللہ عنہ کو ہی بڑا مانتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، ظالم وسیم رضوی۔ تو صحابہ کا دشمن رافضی ہوا نا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، جبکہ قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا اور اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اس کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ تو اب قرآن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اللہ کی جنت میں جانے کے بعد تبدیل ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کچھ چینجز کر دیے کیا قرآن میں؟ کچھ وائلنس داخل کر دیے کیا قرآن میں؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ قرآن جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ نے اس کی حفاظت کی، قیامت تک اللہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کے اندر ایک لفظ، ایک لیٹر یا ایک زبر زیر پیش کا بھی کوئی چینجز نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ گمراہ لوگ جو ہے وہ کیا کرے ہیں؟ معنوی تحریف کیے ہیں، لفظی تحریف نہیں کیا، نہیں لفظی چینجز نہیں کرے قرآن میں، لیکن اس کی میننگ کو چینج کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کیے ہیں۔ تو اگر کوئی میننگ کو بھی چینج کیا تو اللہ نے ایسے ایسے مفسرین، ایسے ایسے محدثین، بڑے بڑے امام اللہ نے پیدا کیا جنہوں نے قرآن کے میننگ کو بھی صحیح طور پر صحیح سندوں کے ساتھ محفوظ کر دیا، صحیح حدیثوں کو، اور جو جھوٹی باتیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف میں بولے ان کو ضعیف حدیث بول کے الگ کر دیے۔ بڑے بڑے امام اللہ نے پیدا کیا، اللہ اکبر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جب کبھی قرآن اور حدیث کے خلاف، اللہ رسول کے خلاف کوئی بھی بکواس جھوٹ بکنے والا آیا تو اللہ نے ویسے مردوں کو بھی پیدا کیا انہی دور میں کہ وہ فوراً اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، قرآن کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، رسول اللہ کی تعلیمات کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور قلم سے بھی جو ہے دفاع کرے سچائی کا اور جھوٹ کا رد کرے، زبان سے بھی سچائی کا دفاع کرے اور جھوٹ کا رد کرے۔ تو ہم بھی آج 1442 ہجری میں ہم کو بھی چاہیے کہ ہم سچائی کے لیے کھڑے ہونا، جھوٹ کے خلاف انشاءاللہ۔ آگے بات
دوسرے خطبے میں آئے گی. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں پر رحم و کرم کرے, اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے والا بنائے, قرآن و حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک, آمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہ کے بندو, قرآن میں سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 42 سے بڑا سبق لے لیجئے. رب ذوالجلال نے کہا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اس قرآن پر جھوٹ کا دخل آگے سے بھی نہیں ہو سکتا, پیچھے سے بھی نہیں ہو سکتا. یعنی انسانی شیطان اور جناتی شیطان کوئی بھی اس قرآن میں کچھ ایڈیشن بھی نہیں کر سکتے, کچھ سبسٹریکشن بھی نہیں کر سکتے, نہ اس کے اندر کوئی نئی چیز داخل کر سکتے, نہ اس کے اندر سے کوئی چیز مائنس کر سکتے, ہرگز نہیں. قرآن کے بارے میں رب کا اعلان ہو گیا یہ کہ نہ رائٹ سے آ سکتا, نہ لیفٹ سے آ سکتا جھوٹ قرآن میں, نہ فرنٹ سے آ سکتا, نہ بیک سے آ سکتا ہے جھوٹ قرآن میں. قرآن کی حفاظت اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے اور قیامت تک اللہ قرآن کی حفاظت کرے گا. اب اگر وسیم رضوی رافضی اگر بولتا ہے کہ 26 آیتیں ریموو کرو قرآن میں سے, تو کائنات کی کوئی بھی سپریم کورٹ ریموو نہیں کر سکتی. اور یہ ہمارے ریلیجیس سینٹیمنٹ کی بات ہے. اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہماری آستھا کا مسئلہ تھا, مثال کے طور پہ بابری مسجد کے مسئلے میں دیکھے ہیں, دیکھے نہیں دیکھے, ان کی آستھا کا مسئلہ تھا, بلکہ آستھا کے فیور میں جو ہے ایویڈنسز کے اپوزٹ میں آستھا کے فیور میں جو ہے ججمنٹ دے دیا گیا, ٹھیک, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا, وہ غلط ہوا, اور اس کو بڑے بڑے سائنس قانون دان نے جو ہے بولے کہ یہ صحیح نہیں ہوا. تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارا ریلیجیس مسئلہ ہے قرآن. قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن کے اندر سے ایک آیت کا ایک ورڈ بھی مائنس نہیں ہو سکتا. الف لام میم بھی اگر کوئی نکالو بولے تو نکال سکتے, قیامت تک نہیں نکال سکتے. اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ اپنے بندوں میں سے ایسوں کو کھڑا کر دے گا جو وسیم رضوی جیسے 1 کروڑ کیا 50 کروڑ بھی آ جائے تو ان کے خلاف کھڑ جائیں گے, سچ بولنے کے لیے, جھوٹ کے خلاف, انشاءاللہ. اللہ کے بندو, قرآن کریم کے بارے میں رب ذوالجلال نے کیا کہا اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. یہ قرآن اتنا بڑا طاقتور حق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اللہ نے نازل کیا بذریعہ جبرائیل اور محفوظ کر دیا اللہ نے. اگر اس قرآن کو اللہ نازل کرتے پہاڑ پر, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, کہا اللہ نے. یہ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 21 ہے. کیا کہا رب ذوالجلال نے؟ اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو تو آپ دیکھتے ہوتے کہ قرآن جب نازل اگر کرتے ہم پہاڑ پر تو کیا ہوتا, پہاڑ اللہ کے ڈر کے وجہ سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. اتنا طاقتور کلام ہے ہمارے اللہ کا. اس قرآن مجید کے بارے میں خرافات بک رہا ہے وہ رافضی وسیم رضوی, اللہ کی لعنت برسے رافضیوں پر, آمین. حدیث سنیے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, صحیح بخاری حدیث نمبر 4981 سے سنا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, پیارے نبی نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے. بعد کے زمانے میں ان معجزات کا کوئی اثر نہ رہا, اور مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا ہے. اس کا اثر یعنی قرآن کا اثر قیامت تک باقی رہے گا. اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار لوگ دوسرے پیغمبروں کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے. یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہوگی دوسرے امتوں سے, دوسرے نبیوں کی امتوں سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ ہونے والی ہے. اور قرآن اتنا زندہ معجزہ ہے, آج بھی معجزہ ہے, قیامت تک کے لیے قرآن معجزہ ہے. قرآن یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے. تو قرآن کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی ہم اس کا رد کریں گے. اللہ کے بندو, قرآن اللہ کا بہت بڑا فضل ہے اور احسان ہے. اس کے لیے آیت سنیے, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 58. اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ, اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے. قرآن بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑا فضل ہے. تو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو ہم جو ہمارے پاس رکھتے ہیں ہمارے گھروں میں, ہم کو چاہیے کہ اس پر دھول نہ بیٹھنے دے. اس کا ادب احترام اگر کرتے ہو تو اس کو لو اور اس کی تلاوت کرو, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھو, اس میں جو ایمان و عمل سکھا گیا ہے اپنا ایمان و عمل ویسا بناؤ. اللہ کے بندو,
یاد رکھو قرآن ایک عظیم نعمت ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 231 نمبر کی آیت سورہ بقرہ کی سنیے غور سے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. کیا ترجمہ ہے؟ اور اللہ کی طرف سے تم پر جو انعام ہوا اسے یاد رکھو کہ اس نے ہدایت اور روشن دلائل کے ساتھ اپنے رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا. اور اسے بھی یاد رکھو جو تم پر کتاب اور حکمت سنت نازل ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. حکمت مطلب سنت یعنی حدیث رسول، جن کے ذریعے وہ نصیحت فرماتا ہے. یعنی اللہ نصیحت کرتا ہے قرآن اور سنت کے ذریعے. تو یہ نعمت ہے اللہ کی، یاد رکھو. اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرتے رہنا ہے، اللہ کی نعمت کو بھولنا نہیں ہے. قرآن اللہ کی نعمت ہے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو حدیثیں ہیں سنت، وہ نعمت ہے، اس کو کبھی نہیں بھولنا ہے اللہ کے بندو. قرآن کو اللہ نے نور کہا اللہ کے بندو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 174 اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں. صرف مسلمانوں سے نہیں ہم یہاں پر اللہ مخاطب، بلکہ کرسچین سے، یہودیوں سے، ہندو سے، سکھ سے، مسلمانوں سے، ہر دھرم والے سے اللہ مخاطب ہے. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، او ہیومن بینگز، اے انسانوں. کیا بول رہا ہے اللہ؟ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے لوگو، اے انسانوں، بے شک تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور قرآن کریم نازل کیا. ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 ہے. اللہ نے کہا کہ یقیناً تمہارے رب کے طرف سے تمہارے پاس آ گیا ہے نور، یہ کھلی ہوئی کتاب. اللہ کے بندو یاد رکھنا چاہیے اللہ کے قرآن کی آیتوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور اپنے ایمان اور اعمال کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے. گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. غور کرو یہ آیت میں اللہ نے کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سورہ توبہ آیت نمبر 6 ہے. یہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اے نبی، اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیں حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں. اللہ اکبر. اگر کوئی نان مسلم ہم سے شیلٹر چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے، تو ہمیں پناہ دینے کو حکم دیا ہے ہمارے اللہ نے. اب بتاؤ کہ جو نان مسلمز کو بھی شیلٹر پرووائڈ کرو بولنے والی تعلیمات قرآن میں ہیں، وہ اسلام ٹیررزم والا ہو سکتا؟ نعوذ باللہ، نہیں ہو سکتا. کبھی بھی اسلام ٹیررزم نہیں سکھائے گا، اسلام امن اور سلامتی ہی سکھائے گا. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں واضح طور پر یہ تعلیمات ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کا ثواب ہے، اور ایک انسان کا قتل کرنا ناحق پوری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر گناہ ہے. تو اللہ کے بندو، یہ تو اسلام کی امن اور سلامتی والی تعلیمات ہے، لیکن ظالم لوگ اسلام کو ٹیررزم والا دھرم بول رہے ہیں. نعوذ باللہ. قرآن کی 26 آیتوں کو ٹیررزم سکھانے والی آیتیں بول رہے ہیں. نعوذ باللہ. ایسے ظالموں کے خلاف، ایسے جھوٹوں کے خلاف، ایسے رافضیوں کے خلاف، ایسے دشمنان اسلام کے خلاف ہمیں ٹھہرنا ہے. ہماری زبان سے ہم حق اور سچ بولتے رہنا ہے، قلم کے ذریعے سے بھی حق اور سچ بولتے رہنا ہے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، نہ جانے کیا کیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی قرآن کی تعلیمات اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امن اور سلامتی والی ٹیچنگز کو عام کرتے رہو. اللہ کے بندو، اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبانا ہے، اسلام کی امن والی سچی تعلیمات بلند کر کے. اللہ کے بندو، آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین کے ہم بندوں کو چاہیے کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. قرآن ہم کو نماز کا حکم دے رہا ہے. اقیم الصلاۃ، 5 وقت نماز فرض ہے مسلمانوں ہم پر. اللہ سے ڈرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے علماء حق کے دوست بنے رہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے علماء حق سے محبت کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے علماء حق سے عقیدہ سیکھو، علماء حق سے اعمال سیکھو، تاکہ نیکیاں مل سکے اور اس کے بعد جنت مل سکے موت کے بعد. اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کو آباد وہی کرتے ہیں جن کا ایمان بہتر ہو، اور جو بہت بس نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں وہ لوگ گھر کو آباد نہیں کر رہے. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا مطلب ہے کہ 5 وقت نماز قائم کرنا، اور مساجد کے ذریعے سے سوسائٹی میں امن اور سلامتی والے سوشل ویلفیئر کے کام بھی ہونا، اور ٹیچنگز بھی امن اور سلامتی کی مسجد سے عام ہونا بستیوں میں. اللہ کے بندوں، نمازوں کی پابندی کرو. یہ رجب کا مہینہ ختم ہونے پر ہے، اب اگلا مہینہ شعبان ہے، اس کے بعد کا مہینہ رمضان. اللہ کے بندوں، سمر سیزن میں رمضان آ رہا ہے. یہ نہ کہو کہ بہت دھوپ ہے، یہ نہ
کہو کہ کھیت میں کام کرنا ہے، یہ نہ کہو کہ بہت زیادہ کام ہے اس لیے ہم روزے چھوڑ رہے، ایسا مت کہو۔ اللہ کے بندو، قرآن میں ہم کو روزے رکھنے کا، رمضان کے فرض روزے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لہذا 5 وقت کی فرض نماز ہماری موت تک ہر روز پڑھنا ہے، اور رمضان کے فرض روزے 29 یا 30 روزے مکمل مہینے کے روزے ہم کو رکھنا ہے۔ اللہ کی جنت اگر چاہیے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والے عبادات کر لو۔ اللہ کے بندو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، شراب نہ پیو، شراب حرام ہے، سود نہ دو نہ لو، یہ حرام ہے، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، یہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ نہ بولو، جھوٹی گواہی نہ دو، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ سب کریں گے کبیرہ گناہ تو جہنم مل سکتی ہے۔ اللہ کے بندو، ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے بندو، اگر جنت چاہیے موت کے وقت سے ہی تو اپنے آپ کو صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہم اور ان کی پیروی کرنے والے امام محدثین کے مطابق اپنا ایمان و عمل بناؤ، ہر کبیرہ گناہ سے بچے رہو۔ اگر کبھی چھوٹے موٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں تو اللہ معاف کر کے اللہ جنت دے گا، موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے اگر آپ کا عقیدہ توحید اور اعمال سنت والے اور توحید و سنت کے مطابق اعمال بن جائیں گے اور آپ کبیرہ گناہ سے بچے رہیں گے تو اللہ رب العالمین کا موت کا فرشتہ جو آئے گا اللہ رب العالمین کے پاس سے، وہ آپ کی روح قبض کرنے کے وقت سے آپ کو جنت کی خوشخبری سنائے گا۔ اللہ کے بندو، قرآن کا بہت بڑا پیغام ہے توحید و سنت کا، قرآن کا بہت بڑا پیغام ہے قیامت کی یاد دلانے کے لیے۔ قرآن میں کئی صفحات میں آپ کو یہ سبق ملے گا قرآن سے، لہذا آخرت کی فکر کرو اور اللہ سے سچی محبت کرو۔ دوسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو۔ تیسرے نمبر پہ صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم سے سچی محبت کرو۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دین اسلام کے تعلیمات سیکھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ اور دعوت و تبلیغ کے کاموں سے سچی محبت کرو۔ اس کے بعد ماں باپ کا مقام ہے محبت کا، اور پھر بعد میں دوسری محبتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے موت آنے تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تو انشاءاللہ جنت مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہماری موت تک۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو ہر روز اسلام کا کچھ نہ کچھ سیکھنے والا بنائے، ہر روز اسلام کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، ہر روز اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والا بنائے، ہر روز دشمنان اسلام کے خلاف سچ سنانے والا بنائے، حق سنانے والا بنائے ہماری موت تک، آمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم من ارادنا واراد بالمسلمین سوءا فاشغله بنفسه، اللہم اہلک الظالمین بظلمهم، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین فی العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الیمن، اللہم اصلح احوال المسلمین فی میانمار، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الباکستان، اللہم اصلح احوال المسلمین فی سری لنکا، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الکشمیر، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم یا وہاب، اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا کلمة التقوى وامتنا حین ترضى۔ اللہم یا وہاب، اللہم نسألک جنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم يا رحمن الرحيم اللهم ارحمنا، اللهم يا كريم اللهم اكرمنا، اللهم يا حفيظ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔